الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعدی عربک اکیڈمی یوٹیوب چینل، اور آج ہم دوسرے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ آپ یاد رکھیں بات کہ ہر آنے والا مرحلہ پہلے سے ذرا مشکل ہوگا قدرے، اور ہر پہلا مرحلہ بعد والے سے ذرا آسان ہوگا، قدرے آسان ہوگا۔ تو اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، کل ہم نے جو کچھ پڑھا وہ کافی آسان اس میں نظر آ رہی تھی چیز۔ اب ہم انہی دو چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے۔ ہم نے کل حروف جارہ اور ضمیر کو ذرا ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو اب ہم اسم کے ساتھ حروف جارہ بھی لگائیں گے، اسم کے ساتھ ضمیر بھی لگائیں گے، اور اس کے اگلے مرحلے میں پھر اسم کو اسم کے ساتھ ایک صورت میں ملانا ہے، پھر دوسری صورت میں، پھر تیسری صورت میں، یوں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں چند ہی مثالیں ہیں، یہ سب ظاہر ہے آگے جو نئے پڑھنے والے ہیں وہ آگے نکلیں گے، آگے پڑھیں گے تو وہ خود بخود چیزوں کو سمجھ جائیں گے۔ بہرحال کچھ مثالیں ایسی ہم یہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں۔ حرف جار کو آپ استعمال کرتے ہیں، بالقلم ہی کہیں گے آپ، قلم کے ساتھ، بالسیفی تلوار کے ساتھ، بالسکین چھری کے ساتھ، بالحافلہ، بس یہ ساتھ نہیں ہوتا۔ بہرحال بس میں آیا، بالطائرہ میں مطلب یعنی کہ طیارہ ہوائی جہاز میں آیا۔ جیسے آپ اعلیٰ کو استعمال کریں تو یہ پر کے لیے استعمال ہوتا ہے، علی الراس سر پہ، علی الارض زمین پر، علی الشارع روڈ پر، علی السقف چھت پر، علی الجمل اونٹ پر، علی المکتب یعنی مکتب پر، علی الکرسی کرسی پر، علی القلب دل پر۔ اور ایسے ہی آپ الا کو جب استعمال کریں گے تو یہ طرف کے معنی ہوگا، الی الکوفہ کوفہ کی طرف، الی الناس لوگوں کی طرف، الی مکہ مکہ کی طرف، الی الحرم حرم کی طرف، الی النہر دریا کی طرف، الی اللہ اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، من الظلمات الی النور نور کی طرف۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کافی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اعلیٰ کو یا الا کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ فی کا استعمال میں ہوتا ہے، فی البیت گھر میں، فی المدرسہ مدرسے میں، فی العین آنکھ میں، فی الخزانہ الماری میں، فی القاص اور فی البلد شہر میں، اور فی البحر یعنی سمندر میں۔ اور من کو آپ استعمال کرتے ہیں تو من مکہ مکہ سے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ من کا آپ استعمال دیکھیں اور علاقہ، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من جانب اس جانب سے، من الخیر خیر سے، من البیان یعنی کہ بعض بیان۔ اس کی تفصیلات کچھ جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ناو میں پڑھی جاتی ہیں، ہم چونکہ اس طرف نہیں ہیں، ہم نے صرف معنی بیان کرنا ہے اور نئے پڑھنے والوں کو ذرا سمجھانا ہے کہ حروف جارہ کو کیسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید بھی چند حروف جارہ ہیں وہ اپنے جملوں میں آ جائیں گے۔ لزیدن آپ دیکھ رہے ہیں، زید کے لیے للہ اللہ کے لیے، للحاضر یعنی حاضر کے لیے، للقریہ گاؤں والے کے لیے گاؤں والوں کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، للخیر خیر کے لیے، للمسافر مسافر کے لیے، للحاکم حاکم کے لیے۔ عن کا استعمال آپ دیکھیں، عن علی، اس سے زیادہ روایات میں ہوتا ہے، عن ابی ہریرہ عن جابر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، چند ایک ہم نے حروف جارہ کو اسم کے ساتھ اب لگایا ہے اور لگا کے ملا کے اس کو پڑھا ہے۔ ایسے ہی ہم اگلے اس میں پڑھنے جا رہے ہیں جی، ہم یہاں پہ یعنی اسم کو اب ضمیر کے ساتھ لگا کے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی دوسرے مرحلے کی ایک صورت ہے، اسم کے ساتھ ضمیر کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ یہ ابو اور اخو، اس کا استعمال چونکہ ذرا مختلف ہے، چونکہ واو کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے، الف کے ساتھ ہوتا ہے، یا کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی پوری گردان ہم نے لکھ دی ہے۔ ابوہ کا مطلب ہوتا ہے اس کا باپ، ابوہما ان دونوں کا باپ، ابوہم ان سب کا باپ، ابوہا اس ایک عورت کا باپ، ابوہما ایسے ہی ابوہمنا ان عورتوں کا باپ، ابو کا اس ایک مرد کا باپ، ابوکما تم یعنی تم دو، تو ایک مرد یعنی آپ ایک مرد کا باپ، تم دو مردوں کے باپ، ابوکم تم سب کے باپ، ابو کی تو ایک عورت کے باپ۔ ایسے ہی ابھی آخر میں یہاں کیا کہیں گے، ابھی میرے والد میرے باپ، ابو نہ ہمارے باپ۔ ایسے ہی اخ کو آپ استعمال کریں گے، اخوہ اس کا بھائی، اخوہما ان دونوں کا بھائی، اخوہم ان سب کا بھائی، اخوہا اس ایک عورت کا بھائی، اخوہما ان دو عورتوں کا بھائی، اخوہنہ ان سب عورتوں کا بھائی، اخو کا آپ کا بھائی، اخوکما تم دونوں کا بھائی، اخوکم تم سب کا بھائی۔ ایسے ہی آخر میں کہیں گے اخی میرا بھائی، اخونا ہمارا بھائی۔ ایسے ہی اس کا استعمال کبھی الف کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، اباہو اباہما اباہم۔ وہ تفصیل جب آئے گی بعد میں تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، نئے والے طلباء تو یعنی جو پڑھے ہوئے ہیں عربی وہ تو سمجھتے ہیں اس کو۔ اباہو اباہما اباہم، اباہا اباہما اباہن، پوری گردان کر لینی چاہیے۔ ایسے ہی ابیہ ابیہما ابیہم، ابیہا ابیہما ابیہن، ابیکا ابیکما ابیکم، اخاہو اخاہما اخاہم، اخیہ اخیہما اخیہم، آخر تک کر لیں گے۔ اچھا اب آپ دیگر چند مثالیں دیکھ لیں۔ ابنہ یعنی اس کا باپ، بنتہ اس کی یعنی ابنہ اس کا بیٹا، بنتہ اس کی بیٹی، عمہ اس کا چچا، عمتہ اس کی پھپھی، خالہ اس کا ماموں، خالتہ اس کی خالہ، جدہ اس کا دادا یا نانا، قلم اس کا قلم، کتابہ اس کی کتاب، کتابہما کتابہم۔ ان سب کے ساتھ آپ
ہما بھی لگا سکتے ہیں، ہم بھی لگا سکتے ہیں، اگلی پوری گردان بھی لگا سکتے ہیں۔ ابنہا، ابنہما، ابنہم، ابن، ابنکا، ابنکما، ابنکم، ابنکی، ابنکما، ابنکن، ابنی، ابنا، ابن یعنی کہ ابننا، ابننا کہیں گے وہاں پر، ابننا۔ اور ایسے ہی آپ آگے آ جائیں ہا ضمیر کے استعمال میں، تو یہاں پر یوں آپ استعمال کریں گے بیتھا، یعنی اس کا گھر، اس ایک عورت کا گھر، ردا ہوا اس کی چادر، صوب ہوا اس کا کپڑا، عینھا اس کی آنکھ، شعر ہوا اس کے بال، رجلھا اس کے پاؤں، یدھا اور اس کے ہاتھ، راسھا اس کی یعنی کہ آپ کیا کہتے ہیں سر، اور راسھہما پھر کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد راسھہن بھی کہہ سکتے ہیں۔ پچھلے کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں آپ لگا سکتے ہیں، بیتھہ، بیتھما، بیتھہم، بیتھا، بیتھہما، بیتھہن، یہ سارا اس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہر ایک لفظ کو آپ پوری ضمیریں ہر ایک کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ شعر اگر ہے تو شعرہ، شعرہما، شعرہم، شعرہ اس ایک مرد کے بال، شعرہما ان دونوں کے بال، شعرہم ان سب کے بال، یعنی کہ یہ اتنے زیادہ جملے آپ بنا سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، اس صرف ضمیر کو لگا کے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں کس کی طرف کیا کہنا ہے، سامنے بیٹھا ہے اس کو کیا کہنا ہے، اپنے لیے کیا کہنا ہے، دوسرے کے لیے کیا کہنا ہے، جو غائب ہے اس کے لیے کیا کہنا ہے۔ یہ سب چیزیں یعنی ان کو آپ یعنی ازبر کریں گے جتنا، اور جتنا ان کو بنائیں گے، آپ کے پاس مفردات ہمارے چینل پہ موجود ہیں بے شمار، وہاں سے لے کے آپ بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد غلام، یعنی کہ یہاں پہ آپ آ جائیں تو غلاموں کا یعنی کہ آپ کا غلام، حسن کا آپ کا حسن، زوجتو کا آپ کی بیوی، مالو کا آپ کا مال، قلنسوتو کا آپ کی ٹوپی، مندیلو کا آپ کا رومال، مندیلکما تم دونوں کا رومال، مندیلکم تم سب کا رومال۔ تو ان کو بھی آپ آگے لے جا سکتے ہیں، پیچھے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، غلامہ، غلامہما، غلامہا، غلامہم، غلامہا، غلامہما، غلامہن، غلامک، غلامکما، غلامکم، غلامکی، غلامکما، غلامکن، ایسے ہی مالک، مالہ، مالہما، مالہم، جو بھی ایک اسم آپ اٹھا کے دیکھیں تو آگے پیچھے سب طرف آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں 14 کے 14 ضمیریں لگا کر۔ تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سارے لکھنے چونکہ مشکل ہوتے ہیں، اور ہر ایک چیز کو لکھنا بھی اتنا ضروری نہیں ہوتا، سمجھنا ضروری ہوتا ہے، تو لہٰذا میں جیسے بتا رہا ہوں کہ آپ 14 کے 14 ضمیریں ہر ایک کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں، لگا کر معنی آپ خود نکال سکتے ہیں، اور اس سے پہلے جو مراحل ہیں ان سے آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ تب آپ اگلی باتوں کو بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اور آگے ہمیں تانیث کے لیے لکھ دیا ہے امو کی اور والدو کی، یعنی آپ کی والدہ اس عورت کو کہا جا رہا ہے، زوجو کی آپ کا خاوند، اولادو کی آپ کی اولاد، وجہو کی آپ کا چہرہ، لسانو کی آپ کی زبان، عینو کی آپ کی آنکھ، عینکما تم دو عورتوں کی آنکھ، عینکن تم سب کی آنکھ۔ تو یہاں بھی اس کو آپ ہر طرف لگا سکتے ہیں، آپ پیچھے ضمیر میں یعنی کہ غائب کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ حاضر میں بھی مذکر کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں انہی ساری چیزوں کو، اور مؤنث کے ساتھ جیسے استعمال میں لکھا ہوا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہر طرف اس کو آپ پھیر کے لے کے جا سکتے ہیں اور ان کو ازبر کر سکتے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے متکلم کے لیے داری، میرا گھر کہیں گے دارنا ہمارا گھر، کتاب بھی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب، خالتی ہے میری خالہ، خالتنا ہماری خالہ، عمی میرا چچا، عمنا ہمارے چچا، والدتی میری والدہ، والدتنا ہماری والدہ۔ تو یہ بھی ساری طرف آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو جتنے اسم ہیں، اس کے علاوہ جتنے اسم ہیں یہ جو موجود ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی جو بھی اسم ہیں آپ ان کو 14 ضمیروں کے ساتھ لگا کر معنی خود بخود نکال سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ معنی نکالتے جائیں گے، اور ان کو دو جو مرحلے ابھی تک ہو چکے ہیں ان کو ازبر کریں گے تو آنے والے مرحلے میں نے جو ایک بار اصول بتا دیے، ہر پہلا مرحلہ بعد والے سے آسان ہوگا، ہر بعد والا مرحلہ پہلے سے قدرے مشکل ہوگا۔ تو اس اصول کو آپ ذہن میں رکھیں، اور ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیں تو بہت زیادہ مفید کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔